وہ دعا ہے. آج کی رات کی مناسبت سے جو اس وقت موضوع رکھا ہے وہ دعا سے متعلق درس ہے. درمیان میں ایک مرتبہ خطبے میں بھی میں نے دعا کا تذکرہ کیا تھا. اس میں 25 منٹ ملتے ہیں مشکل سے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ. درمیان میں جو بیان ہوتا ہے اس میں یہ موضوع پورا نہیں ہو سکتا. تو بہت سے لوگوں نے کہا اسے بات کو اور تفصیل سے لے لیں. تو تفصیل سے لینے کا پھر یہی موقع ہے. اور اصل میں تو یہ 1.5 گھنٹے کا بھی نہیں، اس 1.5 گھنٹے میں خلاصہ سارا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. جو اصل بات ہے وہ ہو جائے گی، جو آدھے گھنٹے میں نہیں ہو پاتی. لیکن اصل میں تو 1.5 گھنٹے کا بھی نہیں. اور قرآن شریف پڑھنے کا یا غور کرنے کا اصول یہ ہے، اسے سمجھ لیجئے کہ جس لفظ کے اوپر بھی یا جس موضوع پر بھی غور کرنا ہو تو اس موضوع وہ لفظ قرآن شریف میں کہاں کہاں آیا ہے ان سب مقامات کو نکالیے. اب انڈیکس ملتی ہیں، بڑا آسان ہو گیا ہے، پہلے بہت مشکل تھا. یہ انڈیکس آتی ہیں، ہر ایک آپ میں سے اہل ہے اس کا کہ غور کر سکے. یعنی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. جسے بھی صرف پڑھنا آتا ہے، عربی کے اندر قرآن پڑھنا آتا ہو، اور نہیں آتا تو سیکھیے، کیوں نہیں آتا. اور ترجمہ پڑھ سکتا ہو، جس زبان میں پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمہ لے لیجیے، ٹرانسلیشن. انڈیکس آتی ہیں جنہیں واقعی پھر اگر شوق ہو کچھ کرنا چاہیں وہ جواب دے کے منع کر دیجیے گا جس کسی کا ہے دیکھیے. تو وہ انڈیکس کے اندر وہ لفظ قرآن شریف میں کہاں کہاں کس کس آیت میں آیا ہے تفصیل دی ہوتی ہے اس کی. تو بڑا آسان ہو گیا ہے. اصل میں اس لفظ کو ان تمام جگہوں پر دیکھا جائے تب کسی بات کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے. ورنہ زیادہ تر ٹرمینالوجیز قرآن کی جو ہیں، زیادہ تر اصطلاحیں، زیادہ تر کی میں بات کہہ رہا ہوں، ان کا مطلب سمجھنے میں کچھ کمی رہ گئی. عام طور سے لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں، جو قرآن تفصیل بتاتا ہے، ان دونوں میں کافی فرق ہے. ایسے ہی دعا کا معاملہ بھی. اب دعا لفظ کو یا اس مادے کے جتنے لفظ نکالیں گے قرآن شریف میں تو وہ تو بہت ہیں. ان سارے مقامات کو دیکھنا وہ 8-10 گھنٹے کا کام ہے ٹوٹل، کسی ایک موضوع پر ساری باتیں دیکھنا. لیکن جو ملتی جلتی ہیں مختلف جگہوں سے، یعنی جسے جس کہتے ہیں خلاصہ، وہ آ جاتا ہے، وہ لے لیا ہے. اور وہ اس سے کچھ موضوع جو ہے وہ اتنی دیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے پھر اس دعا کے لفظ کے لیے میں نے قرآن میں شروع جس سے کیا ہے وہ وہی آیات ہیں جو پھر اس مہینے سے جن کی مناسبت ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے احکامات کے بیچ میں وہ آیت آئی ہے جس میں دعا اور قبولیابی دعا کا ذکر ہے. روزوں سے متعلق آیات ہیں، پھر درمیان میں ایک دعا کی آیت ہے، دعا کے بارے میں کچھ کہا، پھر دوبارہ روزوں سے متعلق احکامات ہیں. تو یہ درمیان میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے رمضان سے اس کی مناسبت اور زیادہ ہے. تو میں اس آیت کو، یہ سورہ بقرہ یعنی دوسری سورت، اس کے اندر اس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 186 186. اور اس کے بعد پھر یہ الفاظ مختلف جگہوں پر، ظاہر ہے سارے حصے کور نہیں کیے جا سکتے، لیکن کچھ اور جگہوں پر جہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں دعا اور قبولیابی کے، پھر ان کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرا کوئی بندہ تم سے سوال کرے میرے بارے میں، اللہ نے فرمایا، تو اسے کہ جواب دے دینا کہ میں قریب ہی ہوں، میں تو اس کے قریب ہوں خود، اور میں جواب دیتا ہوں
ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے، انہیں یہ چاہیے کہ وہ بھی جواب دیں میری پکار کا اور ایمان لائیں مجھ پر، تاکہ صحیح راستے کے اوپر ہو جائیں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس پر ہم شروع سے چل رہے ہیں، اور پھر اس میں جو الفاظ آئیں گے وہ الفاظ بعض اور دوسری جگہوں پر بھی ہیں، اور اس پر پھر غور کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، کہ میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تم سے، تو کہہ دینا، جواب کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں دور کب تھا۔ عبادی، میرے بندے، میں ابھی یہاں سے غور کرنا شروع کیجیے۔ جب میرے بندوں میں سے کوئی سوال کرے، بندہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ عبادی ہے، اسی لفظ سے عبادت بنا ہے، عبادت کرنے والا۔ عبادت کرنے والے کا مطلب بندہ، بندگی کرنے والا۔ یہ نماز روزے خالی نہیں، اس لیے کہ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، غلامی۔ بندگی کے کچھ وقت نہیں ہوتے کہ 5 وقت کی نمازیں اور 1 مہینے کے روزے، خالی اس سے بندگی پوری ہو گئی۔ بندہ بننا تو 24 گھنٹے کی بات ہے، پوری زندگی کی بات ہے بندگی غلامی۔ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لمحہ اس کی پسند اور اس کی اطاعت کے اندر گزرے۔ لیکن ابھی اور بات ہے اس کے اندر، اور زیادہ ابھی جیسا ہم سمجھتے ہیں اس سے کچھ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اردو میں اصل میں مفہوم بدل جاتا ہے، جو اردو میں جس معنی میں اسے بولا جاتا ہے۔ بندگی کیا ہوئی؟ جو کچھ بھی اس نے چاہا اس پر عمل کریں، مالک نے جو چاہا اسی کو مانے اور اسی پر عمل کریں۔ اس کے خلاف گئے، بندگی کے خلاف ہو گیا، بندہ بننے کے خلاف ہو گیا۔ اس نے کچھ قانون اپنے رکھ دیے ہیں، وہ قانون اس نے بتا دیے قرآن کریم کے ذریعے۔ ان قانونوں کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس قوانین میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں تمہیں تبدیلی نہیں ملے گی۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے۔ وتمت کلمۃ ربک وحقا، پچھلی شریعتوں کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہوئی، لیکن اب تمام ہو گیا۔ اللہ کے، تمہارے رب کے کلمات اب ایسے ہو گئے، پورے ہو گئے، اب آگے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، فائنل ہو گئی بات۔ تو جو رولز دے دیے گئے، جو پہلے سے دے دیے گئے، ان رولز کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں۔ رضا کیسے معلوم ہوگی؟ یعنی اللہ کوئی آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، ایسے بتائے گا جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو بتاتا ہے۔ اس کے جو رولز تھے وہ بتا چکا ہوں، اب ان کی صداقت میں پورا پورا، ان کی سچائی میں پورا پورا یقین رکھنا۔ اس کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ملے گی، اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو نقصان ہوگا۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ابھی اور میں ایمان کے لفظ پہ آؤں گا تفصیلی سے۔ اس کو بندگی کہتے ہیں کہ پھر جب رولز معلوم ہے تو کسی رول کی خلاف ورزی کی تو بندگی کی خلاف ورزی ہو گئی، عبادت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ عبادت خالی نماز کو نہیں کہتے، بندگی کی خلاف ورزی ہو گئی، عبدیت کی خلاف ورزی ہو گئی، بندگی کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو اب یہ کہا جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی وہ جو پورے پورے طریقے سے سارے رولز پر عمل کرنا چاہتے ہیں، سارے قوانین پر ہر ذرا سا بھی ہٹنا نہیں چاہتے، جب وہ میرے بارے میں کچھ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں دور کب تھا، فَإِنِّي قریب، یعنی پوچھنے کی قریب۔ آپ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کسی دوسرے سے پوچھوں کہ کدھر ہیں، تو کہیں کہ بھائی وہ آپ کے پاس ہی تو بیٹھے تھے، تو تمہیں پھر دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ سے کیسے رابطہ قائم کروں، کیسے مانگوں؟ یعنی جواب اس میں ساری باتیں شامل ہیں۔
ایک لفظ میں کہہ دیا کہ میرے بارے میں پوچھے، کہنا تمہارے پاس تو تھا، مالک تمہارے پاس ہی تو ہے، ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ جو قریب میں بیٹھا ہے دور کسی اور سے، باہر والے سے جا کر پوچھ رہے ہو، ان سے کہنا کہ میں قریب ہوں۔ قرآن میں دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَهُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو وہ ہے ساتھ میں تمہارے۔ ایک جگہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے قریب، تمہاری شہرک، تمہاری جس سے سانس لیتے ہو، جس سے زندہ، اس سے زیادہ قریب ہیں، یعنی اس سے زیادہ قریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا رشتہ ختم ہوا تو انسان مر گیا، باقی ساری چیزیں دور ہیں، دل ہے اور دماغ اور باقی ساری چیزیں، تو وہ سانس لینے کا رشتہ جو ہے جس سے چل رہا ہے، کہا کہ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو قریب ہونے کے بعد اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تمہیں دور جانے کی ضرورت کیوں پڑی کہیں اور؟ بڑی اہم بات ہے یہ، دور جانے کی ضرورتیں پچھلے مذاہب میں پڑتی رہیں، اللہ کا کلام تھا وہاں بھی یہی بتایا گیا تھا، لیکن درمیان میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس آؤ، ہم لے کے چلیں گے خدا کے پاس تمہیں، یعنی اب راستے بن گئے کہ دوسرے لے کر جائیں گے، جو آپ کے پاس ہے اس کے پاس دوسرے لے کر جائیں گے۔ مقربین کھڑے ہو گئے، اللہ کے مقرب جو قریب ہیں، پوپ بن گئے، پادری بن گئے، بندے اور خدا کے درمیان کے اندر بچولیے، اور یہاں پر ہندوستان کے اندر پنڈت بن گئے۔ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، ہماری معرفت پہنچو گے، نہیں پہنچ سکتے۔ ارے کہاں پہنچنا تھا جب کہا تمہارے قریب ہے؟ نبی سے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اب جب تم سے پہلا، یہ اس کے اندر پہلا خطاب تو نبی سے، اس کے بعد ہم سے ہے۔ جب کوئی سوال تم سے کرے، پہلا خطاب کس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے سوال کرے اللہ کا، یہ مت کہنا کہ چلو میرے تھرو میں پہنچاتا ہوں، وہ تو رولز بتائے انہوں نے، اور کہا کہ جیسے میں نے عمل کیا ویسے تم بھی کرنا، لیکن اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اب کون بچا؟ اب ولی نہیں بچے، کوئی اولیاء نہیں بچے، کہیں بزرگان دین نہیں، یہ تو نبی سے کہا جا رہا ہے، کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے تم سے میرے بارے میں سوال کریں، جواب دینا، تمہارے پاس تو تھا، خدا تو خود تمہارے پاس ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے، اللہ نے فرمایا میرے بارے میں سوال کریں تو کہنا میں قریب ہوں سب کے، وہ ڈائریکٹ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بڑا کرپشن ہوا یہ درمیان کے جو میڈیٹر بنے ان سے، پوپ نے، یہ صدیوں چلا ہے، چیخ اٹھی عیسائی دنیا، چیخیں مار گئی پوری دنیا، صدیوں چلا ہے یہ کرپشن وہاں پر، کم سے کم 700-800 سال مغفرت نامے تقسیم ہوتے تھے پوپ کے پاس سے ساری دنیا کے اندر، جیسے بانڈز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹس، یہ بانڈ ساری دنیا کے اندر خریدے جاتے تھے، جو جتنے زیادہ خریدے گا اس کو اتنی اونچی جنت ملے گی۔ اب وہ پیسے سارے جو ہیں وہ پوپ کے پاس جا رہے ہیں، اس کی مغفرت اتنی زیادہ ہوگی۔ لوگ خرید کے رکھتے تھے، پھر اب بہت خرید لیے، اب ضرورت، جتنے گناہ گار تھے اتنے ہی مالدار تھے، تو ان کو خریدنے کی ضرورت بھی زیادہ پڑتی تھی، وہ گناہ ان کے ختم ہوتے رہتے تھے، وہ خرید کے رکھے ہوئے اپنے پاس کہ پوپ کے سرٹیفکیٹ آ رہے ہیں۔ اب کبھی بیچ میں کیش کی ضرورت پڑ گئی، کچھ کاموں کے اندر کچھ پیسے ادھر لگا دیے تھے مغفرت میں، ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے کہا چلو ابھی تھوڑے سے نکال دیتے ہیں، بعد کو خرید لیں گے۔ تو مارکیٹ میں ایسے بکتے تھے جیسے کوئی بانڈ بکتے ہیں، انہوں نے کم قیمت پہ نکال دیے، اس کی ویلیو فکس ہوتی تھی، لیکن ان کا کم کوئی ہے خریدار تو لوگ کم قیمت پہ خرید لیتے تھے، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے کہ جب اور کمائیں گے تو پھر دوبارہ خرید لیں گے، بلیک سے لے لیں گے کسی اور سے۔ تو یہ سلسلہ تھا جو دنیا میں چل رہا تھا، اور یہ سلسلہ 700-800 سال چلا ہے کہ لوگوں کی مغفرت کے ٹھیکیدار پوپ تھے، اور سارے وہ پیسے وہاں پر جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے لیول پر ہر جگہ چلا ہے، ہر بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کی نہیں، یہ بعد والی قوموں کے اندر بھی بالکل ابھی ریسنٹ ہے، نئے سکھ لوگ، حضرت جو سکھ لوگ، جہاں آپ نبی بھی نہیں ہیں، ایک اچھے معاہد تھے، توحید کی دعوت دینے والے گرو نانک، انہوں نے توحید کا پیغام دیا دنیا کو،
اب جانے کے بعد بہت سی چیزیں بدلیں. اب اکھنڈ پاٹ کراتے ہیں مرنے والے، تو مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے، جیسے ایصال ثواب آپ کیا ہوتے ہیں، ایسی آتما کی شانتی کے لیے اکھنڈ پاٹ کرایا جاتا ہے. سب کیا ہوتا ہے وہاں اکھنڈ پاٹ جو ہے وہاں ان کی مقدس کتابوں کا ہوتا ہے ہندوؤں کے یہاں اکھنڈ پاٹ سکھوں کے یہاں گرو گرنتھ صاحب کا ہوتا ہے کہ اکھنڈ پاٹ کرایا جائے گا. آپ بھی دوسروں کو بلا بلا کے کراتے ہیں. ارے خود جتنی تلاوت کیجیے اللہ سے دعا مانگیے، دوسرے آ کر کریں گے اس سے ایصال ثواب ہوگا. تو وہ اکھنڈ پاٹ کرایا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہے اسی لیے کہ ضرورت پڑے دوسروں کی. تو اب یہ کرپشن آپ دیکھیے دوسری جگہوں پر اور پھر اس سے تقابل کیجیے. بات یہاں تک آگے، اب درمیان میں تو وہ بچولیے ہیں، وہ اکھنڈ پاٹ کرنے کے لیے آئے. اب وہ اکھنڈ پاٹ کر کے چلے گئے، لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ گھر والے ذرا سا سر پہ رومال رکھ کے بیٹھ گئے قریب میں، پھر کوئی کام پڑا پھر اٹھ کے چلے گئے. وہ تو کر ہی رہے آتما کی شانتی کے لیے، جن کو بلایا جنہیں پیسے دیے گئے وہ تو کر ہی رہے. ہمیں بیچ میں کام پڑتے رہیں گے، ہم کر کے چلے جائیں گے، تھوڑی دیر پھر رومال سر پہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا اس میں اکھنڈ پاٹ میں یعنی بغیر رکے ہوئے پورا پاٹ، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. پورے گرو گرنتھ صاحب تو بہت موٹا ہے. اب 3 دن چل رہا ہے، 4 دن چل رہا ہے. تب 3 دن 4 دن کی ٹھیک ہے فیس دی، 3 دن 4 دن کا کھانا پینا دیا، لیکن اچھا خاصا ایک گھر کے اندر سارے کام کاج رکے ہوئے، یا بہت سی دقتیں ہیں. اب اس کے بعد انہیں بھی یہ کہ 4 دن بیٹھ کے سچ مچ کر رہے ہیں پاٹ. تب انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے یہاں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں پاٹ، ہر وقت گرودوارے میں بیٹھ کے ہر سمے پاٹ ہی کرتے رہتے ہیں ہم. تو ایک پاٹ کیا انہوں نے، ایک ڈوری لی، ان کا جیسے ایک پاٹ کرتے ہیں ہم ڈوری میں ایک گٹھا باندھ دیتے ہیں، گاٹھی گرا باندھ دیتے ہیں، پھر دوسرا پاٹ کر کے اس میں دوسری باندھ دیتے ہیں. اب ہمارے سب گنے میں ہیں، یہ اتنے پاٹ ہم کر چکے ہیں. اگر تمہیں کتنے اکھنڈ پاٹ کرانے، جس کے پاس جتنے نوٹ ہیں صاحب 11 کرانے ہیں، ہمیں 11 کرانے. انہوں نے ڈوری نکالی، 11 گاٹھیاں کھول دی، 11 گریں کھول دی. ان کا ہو گیا 11 کر چکے، ایڈوانس میں ہو گئے تھے وہ. تو 11 کی فیس دے دو. 5 کرانے، 5 کھول دی گاٹیاں، ان کا 5 کی فیس دے دو، ہو گئے. یہ بھی سکھ سے ہوئے، ان کا 1 منٹ میں ہو گئے. پیسے ہی تو دینے تھے نا. اب یہ گھر میں بیٹھے ہوئے 6 دن تک 5 اکھنڈ پاٹ کرانے ہیں، لگے گا 1 ہفتہ سب یہاں پہ جمے ہوئے ہیں. اور فیس ہوتی دینی ہے نا، تو فیس یہاں پہ دے دی. اب گھر میں سب لوگ اکھنڈ پاٹ بھی ہو گیا، اپنے کاموں میں لگو سب. اب انہوں نے کتنے کیے تھے کتنے نہیں کیے تھے یہ باتیں الگ ہیں. تو باتیں کہاں پہنچ جاتی ہیں. پاپ ہو گیا، برہمن کو دان دو. دان تو اچھی چیز ہے، دان دینا بہت اچھی چیز ہے. جو پرانے جو اللہ کے نبی کہیں یہاں پر آئے ہوں گے، انہوں نے بھی صدقات اور اس کی اہمیت بتائی ہوگی، زکوٰۃ کی. اب وہ آگے چلنے کے بعد وہ ہو گیا برہمن کو دو. بھائی غریب آدمی کو دو، برہمن اگر غریب ہے تو اسے بھی دو. لیکن اگر برہمن ہی غریب نہیں ہے اور دوسرے غریب ہے تو برہمن کو ہی کیوں دو گا؟ نہیں، برہمن کو پاٹ کو دان دو تو پاپ شمع ہوں گے. گو دان دو، گائے دان دے رہے ہیں. اب 5-6 اکٹھی ہو گئی گھر پہ گائے. اب اس کے بعد پھر لوگ تو پاپ لگاتار کر رہے ہیں. اب اتنی گائے کہاں باندھیں گے؟ اتنی گائیں باندھیں گے تو پھر انہیں کھلانا پڑے گا، پھر ان کے لیے زمین چاہیے اور چارہ چاہیے، اور پاپ تو ہر ایک کی چلے جا رہا ہے. تو ان کا اب بس روکو دو. ایسا کرو کہ یہ گائے کی جتنا مول ہوتا ہے، جتنی قیمت ہوتی ہے، اتنی قیمت کی ایک سونے کی گائے بنا دو، وہ دے دو. بس گائے دان، گو دان ہو گیا. تو گو دان بھی ہو گیا، برہمن کو بھی ہو گیا. اب وہ ان کے سونا اکٹھا کر لیں گے. وہ گائے کہاں باندھتے پھرتے، کتنی باندھتے. پہلے تو وہ دان ہوا، دان کرو، دان سے ہوا برہمن کو دان کرو. اب برہمن کو دان کرو، برہمن اب کتنا دان کہاں رکھے گا. تو ان کا کہ اب اتنی قیمت کی سونے کی گائے بنا کر دے دینا. یہ درمیان میں بچولیے جو ہوتے ہیں، ان کی معرفت جانا اس لیے ہر ایک کو کرنا ہے. پاپ اسی کی معرفت جمع ہوگا. پاپ پادری صاحب کے سامنے ہی کنفیشن کرنے سے، یعنی گناہوں کو قبول کرنے سے ہوگا، کہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ کر گناہ قبول کرنا ہوگا تو پاپ شمع ہوگا. مغفرت ان کی معرفت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ اس اصول کو ختم کر دیا. آپ کو بتایا رسول دینے کے لیے آئے تھے، رسول کی اتباع کریں، رسول سے محبت کریں، اس کے راستے پر چلیں، اور رولز بتا دیے اس پر عمل کریں. تو کہا کہ جب بھی میرے بارے میں کوئی تم سے سوال کرے، رسول سے کہا پہلے اور اب آپ سب سے بھی کہا، تو جواب یہ دینا کہ تمہارے قریب تو ہے. فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. یہ قربت کی بات. اجیبو، اب آ رہی ہے دعا کی بات. اس کی اجیبو، اب اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. میں قبول کرتا ہوں، ترجمہ ہے میں جواب دیتا ہوں.
اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ لفظ دعا کا مطلب ہے پکار۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور اردو میں نا دعا مانگنا، لفظ جو بولتے ہیں ہم دعا مانگو، دعا کا مطلب ہے پکارنا، جو صحیح ترجمہ ہے۔ اب آپ ایسے بول سکتے ہیں پکار مانگو، اور الفاظ دیکھیے قرآن میں دوسری جگہ جو دعا کیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، الی دار السلام، واللہ یدعو، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، اللہ تم سے دعا نہیں کر رہا، اللہ تمہیں پکار رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف کہ آ جاؤ سلامتی کے گھر میں، تم سے دعا نہیں کر رہا۔ یہ لفظ یدعو جہاں کہیں تو کہتے ہیں دعا کرنا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے دعا کر، تو دعا کا مطلب پکار ہے، دعا کا مطلب کچھ مانگنا نہیں ہے، یہ دعا مانگنا ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ایسے ہی اور ہے اور آیتیں جہاں پر دعا کی بات واضح ہوئی کہ دعا کا اصل مطلب کیا ہے، کہ اللہ کی اور رسول کی پکار کا جواب دو۔ اللہ اور رسول، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا اللہ وللرسول، جواب دو اللہ کے اور رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تم سے دعا کریں، اللہ دعا کرے گا تم سے، رسول تم سے دعا کریں گے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں۔ تو یہ جو لفظ دعا ہے اس کا مطلب ہے پکار۔ ہمارے یہاں اردو میں ہو گیا ہے دعا مانگنا، جس کے پہ اس کی بھیک دے دے، یا اور دعا مانگنے کے تصور کے ساتھ ہی فوراً ہاتھ پھیر دیں کہ کچھ آئے گا، کچھ دیا جائے گا فوراً۔ تو جو دیا جاتا ہے دعا کے جواب میں، قرآن نے ہر جگہ قرآن شریف میں جہاں لفظ دعا آیا ہے اس کے جواب میں قرآن نے کہا ہے جواب دیا جاتا ہے۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، جب بھی کوئی پکار، دعا کرنے والا نہیں، اب دعا کرنے والا بھی ٹھیک ہے، لیکن دعا کا مطلب چونکہ ہم نے غلط سمجھ لیا اس لیے صحیح ترجمہ کریں اوریجنل جو، تاکہ مطلب سمجھ۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ نے دعا کی، یعنی اللہ کو پکارا کسی معاملے میں، کب پکارا جاتا ہے؟ جب پریشانی میں ہوتے ہیں، جا رہے ہیں ایک دو راہ آ گیا، راستہ نہیں معلوم، ادھر جائیں ادھر، آپ تلاش کر رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ کوئی اگر مل جائے تو ذرا سنیے، بات سنیے، کدھر جانا ہے، ذرا رکیے، ذرا سا بتائیے، یہ پکارنا ہے کدھر جانا ہے۔ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے تو پکارا جاتا ہے دوسرے کو۔ تو کہا کہ میں قریب میں ہوں اور جب میں جواب دیتا ہوں، پھر جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی مجھے دعا کرتا ہے، یعنی مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اب آپ دعا کرتے ہیں اپنی دقتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے مسائل میں، اور دین کے مقاموں کے لیے بھی، دین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی، اور اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں جواب دیتا ہوں، ترجمہ ہم کر لیتے ہیں قبول۔ ارے قبول سب کی نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی، یہ سختی والی بات۔ دو مقدمے میں دو لوگ ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں مقدمہ ہے، دونوں دعا کر رہے ہیں کہ میں جیت جاؤں، ایک ہی جیتے گا، دونوں نہیں جیتیں گے۔ اب وہ کئی نیتا بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں مکھ منتری بن جاؤں، ایک ہی بنے گا، وہ کئی نہیں بنیں گے۔ تو سب کی قبول، جسے قبولیابی یہاں کہتے ہیں، وہ سب کی نہیں ہوتی۔ اللہ کا قانون ایسا ہی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ قانون اللہ نے ایسی بنایا، اور اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ قانون کے خلاف نہیں ہوگی قبول۔ یہ دعا قانون کے خلاف ہے کہ چار لوگ دعا کریں کہ میں مکھ منتری بن جاؤں، میں پردھان منتری بن جاؤں، یا فلاں بن جاؤں۔ یہ دعا 5 بچے دعا مانگ رہے ہیں کہ میں ٹاپ کر لوں، پہلی پوزیشن میری آ جائے، 5 کی نہیں آئے گی، 1 کی آئے گی۔ یہ قانون کے خلاف ہے، یہ بات تو قانون کے خلاف نہیں پورا ہوگا۔
مانگنے والے مانگے، پورا جو کچھ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. دو میں سے مقدمے میں ایک جیتے گا، یہ قانون کے خلاف ہے کہ دونوں جیت جائیں گے. اگر دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اور مخالف بات اگر مانگ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کمپرومائز اگر نہیں ہوا ہے تو ایک ہی جیتے گا. یہ قانون ہے، تو قانون کے خلاف نہیں چلے گی بات. کہا کہ میں جواب دیتا ہوں. اسے قبول لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس، ہم نے اپنے ترجموں میں کر لیا قبول. جب بھی مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں کہ تم نے کوئی مسئلہ پوچھا، جواب آ گیا. اور اللہ کے پاس سے جواب آتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. اب جواب کیسے سنیں؟ کتنی دعائیں کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، آج کریں گے، آج کی شب کریں گے، تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے تو جواب، اور کہا کہ میں دیتا ہوں. تو پھر جواب کدھر ہے اور کیسے ملے گا آپ کو، کیسے سنیں گے؟ جواب دے چکا ہے پہلے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے، اس میں تم سب کا ذکر ہے، تم سب کا. ایک جگہ کہا کہ ارے یہ وہم فی ذکرہم معرضون، اپنے یہ کدھر قرآن سے بھاگ رہے ہیں، اپنے ذکر سے بھاگ رہے ہیں. فی ذکرہم، اپنے ذکر سے بھاگ رہے ہیں. یہ جتنے سوال کر رہے ہیں ایڈوانس سے جواب دیا ہوا ہے موجود. تب اس جواب کو لینے کے لیے تو ادھر جائیے نا، جواب تو مل گیا. جواب آپ کے اوپر فرشتہ لے کے وحی کی طرح نہیں آئے گا، وحی لے کر نہیں آئے گا انبیاء کے نبیوں کی طرح. اور وہ تو ہر ایک کی کہہ رہا ہے، ہر ایک کی پکار کا دے رہا ہوں جواب. تو وہ جواب اس نے دیا ہے، جواب آپ کو وہاں سے ملے گا. تو مسائل کا حل یہاں پر ہے، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. تھوڑا سا وقت لگائیے اسے سمجھنے کے لیے کہ کہاں پر میرے کس مسئلے کا حل کہاں پر ہے. اور پھر یہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو اصل میں بہت ہیں، لیکن وہ ذرا سے بہت نمایاں مثالیں، اور میری اپنی زندگی کی وہ نہیں سنانا چاہتا میں. زندگی سے مطلب ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ ان کی وہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، بار بار اسی ایک کو سنا دیتا ہوں. ہیں بہت، کل پرسوں ایک صاحب نے پوچھا وہ بھی میں، لیکن اسی کو سناتا ہوں میں بار بار. جواب کی بات کہ آپ سب کا ذکر ہے، آپ کو جواب ملتا ہے. یہ بابری مسجد کے شہادت کا موقع تھا، جب اس کے اگلے دن کی بات ہے. میں ان کے ساتھ میں، شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ میں ایک کام سے گئے تھے ہم لوگ دیوبند. ہم وہاں پر تھے، شام کا وقت تھا. خبر یہ آئی کہ یو پی کے جگہ جگہ یو پی میں کرفیو لگ رہا ہے. ٹینشن بہت ہو گیا. یو پی کے تقریباً ہر دن باری باری خبر آ رہی تھی کہ کرفیو لگتا چلا جا رہا ہے. اب یہ ہوا کہ فوراً نکلے یہاں سے، لیکن شام کا وقت تھا. شام کو آتے آتے راستے میں رات ہو جاتی ہے، اور پھر رات میں ان علاقوں سے گزرتے جہاں ٹینشن ہے تو ذرا دن رات میں رسک زیادہ ہوتا ہے. تو رات میں نہ نکلیں ٹینشن کے دنوں میں، لیکن صبح نکلنے میں رسک یہ تھا کہ ابھی تو راستے کھلے ہوئے تھے رامپور تک کے. جگہ جگہ سے کرفیو خبر آ گئی تھی. راستے اگر بند ہو گئے تو معلوم نہیں کتنے دنوں پھنس جائیں گے. تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. بہت ڈیلیکیٹ موقع تھا، بہت نازک. تو انہوں نے کہا کہ چلو مطلب اپنا ذکر تلاش کر لیتے ہیں. ہمارا ذکر ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں، جواب آ جائے گا. اب بیٹھتے قرآن شریف لے کے، اس کے مقابلے میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں چلو نماز عشاء کی ابھی پڑھنے چلیں گے. یہ مغرب کے بعد کی بات ہے، عشاء کی نماز کا وقت ابھی ہونے والا ہے جلدی. تو تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس سے امام صاحب کی زبان سے جواب آ جائے. ہم نے دعا کی، نماز میں شریک ہوئے، امام صاحب کی تلاوت میں جواب آ جائے. اب 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو زور سے پڑھی جاتی ہیں جہری عشاء کی نماز میں. اس میں سورہ فاتحہ کے بعد میں پہلی سورت میں امام صاحب نے تلاوت کی سورہ والتین والزیتون، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں تلاوت کی انا انزلنا. ہم نکل کر آئے باہر تو مسکرائے، کہنے لگے دیکھو اللہ نے جواب دے دیا. یعنی ہم نے یہ سوال کیا تھا، ہمارے سوال کا جواب ہی وہاں پر دیا گیا اس دن. وہ آپ کو ڈھونڈنے سے ملے گا، تلاش کرنے سے ملے گا، سمجھنے سے، غور فکر کرنے سے ملے گا. کہا ہمارے جواب سے بات شروع ہوئی تھی، ہمارے جواب پہ بات ختم ہوئی ہے. پہلی رکعت کی جو پہلی آئے تھے، 3 چیزوں کو اللہ نے گواہ بنا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ہذا مانے یہ، البلد مانے شہر، اور امین مانے امن کا. یہ شہر امن کا شہر ہے،
اس وقت اس شہر میں ہم نے، یہ تھی پہلی رکعت کی پہلی آیت، اور دوسری رکعت کی آخری آیت انا انزلنا کی سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلامتی ہے، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب قرآن شریف کی اس سورت کے اندر اس آیت کا کیا محل ہے اور کیا کیا معنی ہے، وہ اپنی جگہ اس وقت ہمارے لیے جو کوئی جواب تھا، وہ صرف اس وقت اس آیت کا یہ مطلب دنیا میں صرف ہمارے لیے تھا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، ہمارا ذکر اس کے اندر۔ سلام سلامتی ہے، یہاں حتی انٹل کب تک، مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہی سلامتی ہے۔ اس پر جواب، اس پہ بات ختم ہوئی تھی، یہ آخری آیت ہے دوسری رکعت کی۔ اس سے بات شروع ہوئی تھی، یہ امن کا شہر ہے اور یہاں پر فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے، یہ اس پہ بات ختم ہوئی تھی۔ کہنے لگے اطمینان سے بس فجر کی نماز پڑھتے ہی چلیں گے، سو آرام سے۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فوراً روانہ ہوئے۔ ہم رامپور تک آئے، ہم جہاں جہاں سے گزرے ہم گزر گئے، ہمارے پیچھے کرفیو لگتا ہوا، یعنی ہم نکلے، ہمیں خبر آئی کہ وہاں کرفیو لگ گیا، ہم وہاں سے نکلے، وہاں لگ گیا، مراد آباد میں لگا، ہم رامپور آئے۔ جب رامپور پہنچے پورے راستے ہمارا ذکر ہے، کیا اپنے ذکر سے منہ موڑتے ہیں؟ اللہ کا جواب جو آتا ہے، جو کچھ آپ مانگتے ہیں وہ جواب یہاں سے لیجئے، کچھ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب، جواب کا مطلب کیا جواب آیا؟ اب جواب معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا نا۔ آپ نے کچھ مانگا تھا، ایپلیکیشن دی تھی، اب ایپلیکیشن کا پتہ نہیں، وہاں سے جس آفس میں دی تھی وہاں سے کچھ جواب آنا ہے، اب پتہ ہی نہیں کہ کیا جواب آیا۔ معلوم کیجئے نا کیا جواب ہوا، اس کے مطابق پھر آگے ایکشن لیں گے۔ اس کے مطابق آگے ایکشن لینا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ جواب دیا ہے آپ کی ایپلیکیشن کے اوپر، تو جواب آتا ہے اللہ کے پاس سے، وہ جواب آپ کو ملے گا کلام اللہ میں۔ اور اس جواب کے بغیر آپ خالی ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگتے چلے جائیں تو دنیا مانگ رہی ہے۔ اور میں نے صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، ابھی چند روز پہلے ایک صاحب نے ذکر چھیڑا تھا تو ان کو دی تھی، اس لیے میں اس مثال کو دے رہا ہوں۔ ایک ایسی مثال دے رہا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوئی، وہ مثال دے رہا ہوں۔ ابھی ہم میں تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بھی بہت نیک نہ ہو، کیا دنیا میں ایک بھی نہیں ہے؟ پوری دنیا میں؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں ایک نہ ہو، دنیا میں پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کی اللہ دعا قبول کر لیتا۔ اسرائیل نے قبضہ کر لیا بیت المقدس میں، 1967 کی بات ہے، 1967 کی، 6 دن کی 6 ڈے وار تھی، 6 دن کے اندر ادھر 6 کنٹریز تھے، ادھر اکیلا اسرائیل تھا، صرف 6 دن کے اندر بہت لمبے علاقے پہ قبضہ کیا، اور چاروں طرف ایک فرنٹ بھی نہیں، مصر کا بہت لمبا علاقہ لیا، سیریا شام کا بہت لمبا علاقہ لیا، لیبنان بہت سا لیا، اور 4 کنٹریز کا بہت لمبا علاقہ لیا، ہر طرف بہت لمبا، اور 6 ڈیز بعد 6 دن میں ختم۔ ادھر ایک طرف 6 کنٹریز تھی، اس میں بیت المقدس بھی گیا۔ اس وقت تک صلاح الدین ایوبی کے دور سے اب تک چلا آ رہا تھا، 1967 تک، پھر بیت المقدس ہاتھ سے گیا مسلمانوں کو، قبلہ اول، چیخ پڑے دنیا کے سارے مسلمان۔ آپ لوگ جو لوگ اس بڑے ہیں یہاں پر جو اس وقت تھے، صرف وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی مسلمانوں کے دلوں کی، کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی بتائیں کہ کیا کیفیت اس وقت دلوں کی تھی۔ جو لوگ 92 میں ذرا سمجھدار تھے، 1992 میں جو آپ میں سے سمجھدار تھے، وہ آپ کو بتائیں گے، جو بچے ہیں ان کو بتائیں گے کہ کیا کیفیت تھی جب بابری مسجد یہاں پہ گری تھی اس دن مسلمانوں کی یہاں پر۔ ان سے پوچھئے کیا کیفیت تھی، پوری ہندوستان کے مسلمان کی بس یہ تھی کہ ہمارا تو رہنا بیکار ہے اس ملک۔ ہر مسلمان کا یہ تصور تھا، کیا بابری مسجد آپ کی قسمتوں سے کیا تعلق اس کا؟ ایک سیاسی بات ایسی تھی کہ جس کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا تھا، لیکن جذبات اتنے زیادہ وابستہ ہو گئے تھے کہ ہر مسلمان کا تصور ایسا تھا کہ بس ہمارا رہنا بیکار اس ملک کے اندر، بڑا صدمے میں تھے۔ یہ بابری مسجد کی بات تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قبلہ اول جو ہے وہ جب گیا تھا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس سے 100 گنا جذبات برے ہوں گے، ہر مسلمان کے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ تھا کہ ہم تو کسی قابل نہیں بچے۔ پھر دنیا کے ہر مسلمان نے رو رو کے ہر نماز میں دعائیں مانگی، واقعی رو کے مانگی، دل سے سچ مچ تڑپ کے ہی مانگی۔ یہ ایسی رسمی دعائیں نہیں تھی جیسی کبھی کبھی اب عید بقرعید میں ہوتی ہیں، آپ سنتے ہوں گے اور بہت سے تو اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہوں گے آج کے دور کے، اللہ ہمارا قبلہ اول واپس دلا دے، اور آمین سب کہہ دیتے ہیں۔
تو ایسے کہہ دیتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے قبلہ اول دلا دینے کا. اور آمین یہ دل سے ہوتی تھی. اور ایک بھی دنیا میں مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل سے نہیں نکلتی تھی, تڑپ کر نہیں نکلتی تھی, رو رو کر نہیں نکلتی تھی. وہ جتوں کے آپ تذکرے سنتے ہیں, قطب ہیں اور ابدال ہیں اور کون ہیں اور اولیاء ہیں, ایک بھی نہیں تھا دنیا میں. پوری دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں تھا کہ وہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو قبول ہو جائے. آج تک نہیں ہوئی. پھر ہر نماز میں مانگتے تھے. تقریباً 15-20 سال تک یہ شکل رہی, پھر تھک گئے. جمعے میں شروع ہو گئی, باقی نمازوں میں رک گئی اور تھک گئے. اب عید بقرعید میں کبھی وہ بھی کہیں ہر جگہ نہیں. عید بقرعید میں آ جاتی ہے, جس کا بعد کی جنریشن کے لوگ تو ٹھیک سے مطلب بھی نہیں جانتے. جتنے قاری صاحب یا مولانا یا امام صاحب جتنی دعائیں کہہ رہے ہیں سب پہ آمین کہنا ہے, بات ختم. وہ چل رہی ہے اب بھی کبھی کہیں. کوئی شخص ایسا نہیں بچا ہوگا کم سے کم 20 سال تک جو حج پر گیا ہو. لاکھوں لوگ جا رہے ہیں اور جس نے کعبے کے پردے سے لپٹ لپٹ کر وہاں دعا نہیں کی ہوئی ہے کہ اللہ ہمارا قبلہ اول واپس دلا دے. آپ کتنے رو کر دعا کریں کہ اللہ ہم بہت تنگ ہیں, ہمیں پیسے دلا دے, آپ کو تکیے کے نیچے نوٹ نہیں ملیں گے, کچھ کرنا ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان اتنے عرصے دعا مانگتے رہے, ایک بھی نیک ایسا نہیں تھا جس کی قبول ہو جاتی. کچھ کرنا ہوگا. ایسے نہیں, ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے نہیں مل جاتا ہے. انہوں نے کچھ کیا ہے. جن کو وہ جگہ ملی, جن کو لا کے وہاں پر بٹھا دیا گیا, انہوں نے کچھ کیا. وہ جگہ ویران پڑی تھی. ڈرنکنگ واٹر, پینے کے پانی کا اس جگہ میں ایسا ایکیوٹ, ایسا شدید مسئلہ تھا, انہوں نے گلزار بنا دیا. آنے کے بعد جیسے پنجابی ہے وہ سکھ کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں بنا دیتے ہیں, ایسے انہوں نے گلزار بنا. تو انہوں نے کچھ کیا ہے, نہیں کر سکتے مقابلہ ان کا. کچھ کرنا ہوگا. اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ قرآن نے کہا تھا کہ تم میں سے ایمان لانے والا 1 10 پر بھاری ہوگا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں؟ 1.5 ارب. اور یہ کتنے ہیں یہودی؟ 1.5 کروڑ. اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا کلام کہ تمہارا ایک آدمی ایمان لانے والا 10 پر بھاری ہوگا. اگر مقابلہ ہوگا تو نہیں ہوئے بھاری. اور پھر یہ کہا کہ اچھا ایمان کی کمزوری کی حالت بتائیے, تو ایمان کی مضبوطی کی حالت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کی کمزوری کی جب حالت آ جائے گی اس وقت 2 پر بھاری ہوگا, 10 پر تو نہیں. دگنے کی تعداد پر بھاری بیٹھ جاؤ گے. 1.5 ارب ہے, وہ 1.5 کروڑ ہیں, ان سے 100 گنے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایمان تمہارے کمزور ہوں گے تب دگنوں پر بھاری ہو جاؤ گے. تبھی تو کمزور ایمان والے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ کا کلام حق ہے اور ہے تو پھر کمزور ایمان والے بھی نہیں ہیں. جب ایمان کی کمزوری کی حالت میں ہوں گے تو پھر ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنا ہوگا, جا کر لے لیں گے. اللہ کا فضل تو مانگنا ہے. جواب آ گیا, تم 2 پر بھاری ہوگے, جا کر لے لو. لیکن ایمان لانا ہوگا پہلے. ایمان لانا ہوگا پہلے. ایمان لے آؤ, جا کر لے لو. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لا کر کنجیاں دے جائیں کہ آئیے چلیے وہاں پر, اور اس سے پہلے جاؤ گے تمہارے ایمان نہیں ہوں گے تو وہ 100 گنے کو پیٹ پیٹ کر بھگا رہے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد دنیا کے جس حصے میں جو چاہے لے لے گی. اس لیے کہ 1.5 ارب کے دگنے کتنے ہوئے؟ 3 ارب. 3 ارب تو عیسائی بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ 1.5 ارب ہے, عیسائی 2.25 ارب ہیں. کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر پٹ رہے ہر جگہ. پھر وہاں سے برما کی آپ نے خبریں کچھ لوگوں نے سنی ہوگی, کچھ کو بھی نہیں معلوم ہوگی, کیا کیا ظلم کر کے نکالے جا رہے ہو ہر جگہ. فلپین میں, چیچنیا میں, بوسنیا میں, کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے. اور یہ 1.5 ارب ہے. تو بات پھر یہی ہے کہ اگر اس طرح دیکھیے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور آپ نے کہا جنت میری پکی. یہاں ٹیسٹ ہے کچھ کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں پڑھوا دیا گیا تھا گھر میں اس کے آگے صاحب خالی کلمہ تھوڑی, ہمیں یہ بھی پڑھوایا گیا تھا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, یہ بھی ہمیں پڑھوا دیا گیا تھا. یہ ایمان مفصل, ایمان مجمل بھی پڑھوا دیا گیا تھا, جو آپ میں سے سب نے نہیں پڑھا ہوگا. آمنت باللہ کما ہوا اسمائی و صفاتی, ہم نے تو یہ بھی پڑھ لیا تھا, تب بھی نہیں ہوا صاحب. اگر ہوتا تو ٹیسٹ تو رکھے ہوئے قرآن میں.
جو اللہ نے قوانین یہاں پر رکھے ہیں، قانون رکھے ہیں، ان قوانین کے اندر مکمل ان کی صداقت کا یقین کہ اس پر عمل کریں گے تو جیت ہوگی، اگر اس پہ نہیں کیا تو ذلت ہوگی، اس کا مکمل یقین، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے کچھ پڑھ لینے کو نہیں کہتے، جس دن یہ یقین ہو جائے گا جا کے عمل کر لیں گے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ عمل صالح کی یہ ڈیفینیشن کیا کیا کہے گی؟ میں نے تو آپ کو وہ مثال دے دی، کسی ایک کی آج تک قبول نہیں۔ 1967 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 44 ایئرس، 44 سال، آدھی سینچری ہونے جا رہی ہے، اور اتنی بڑی تعداد۔ یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے نہیں ملتی، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آئے گا ذکر، لیکن کچھ کرنا ہوگا پہلے۔ اللہ کے پاس سے تو جواب آیا ہوا ہے، اللہ نے دے دیا جواب، تم نے مانگا تو اب کرو جا کے جواب کے مطابق۔ ان سے کہا بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ لے کر نکلے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون سے، فرعون کا لشکر ڈوب گیا، یہ بچ کر نکل گئے حضرت موسیٰ کی قیادت میں، ان کی امامت میں۔ اب آگے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تھک گئے، یہ بنو سلوا، وہاں پہ بڑی قیمتی چیزیں مل رہی تھیں فری میں، کوئی محنت نہیں کر رہے تھے، آ رہا تھا بنو سلوا نازل ہو رہا تھا۔ آپ کو اگر ایک ہفتے صبح شام اگر دونوں ٹائم چکن کھلا دیا جائے نا، زندگی بھر کھانا چھوڑ دیں گے، کہیں گے دیکھ کر الٹی آئے گی۔ سالن روز کھا سکتے ہیں اور دال۔ تو یہ جو قیمتی کھانے ہوتے ہیں یہ لگاتار زیادہ نہیں کھائے جا سکتے، ایک دن تو بڑے اچھے لگے گا، 2 دن لگے گا، اور جتنا قیمتی ہوگا اتنی جلدی اٹھائیں گے اگر لگاتار دے دیا جائے، اور پھر کبھی زندگی بھر نہیں چکھیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہا بھائی ہم یہ نہیں، اب تو ہمیں مسور کی دال چاہیے، ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، لہسن چاہیے۔ تو اللہ نے کہا قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، یہ تو تم یہاں پہ صحرا میں چل رہے ہو نا، ریگستان میں، یہاں کیسے یہ نہیں برسے گا؟ یہاں پر تو بٹیرے پرندے آتے تھے، یہ قانون کے اندر ہے، وہاں پر شبنم اور اوس کے ذریعے وہ من اس کے اوپر جم جاتا تھا، یہ قانون کے اندر ہے، لیکن یہاں پر نہیں ملے گا تمہیں لہسن اور مسور کی دال، اس کے لیے جاؤ بستی میں ملے گا، کچھ کرنا ہوگا، جواب آ گیا۔ وہ بستی ہے فلاں، اور یہ ساتھ میں یہ فرمایا قرآن نے، کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہیں ملے گی، جاؤ داخل ہو جاؤ۔ جواب کیا دیا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ و ہارون 2 نبی تھے، جواب دیا اذهبا انت وربک انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ تم اور تمہارے ساتھ میں دوسرے نبی ہارون، تم دونوں جاؤ، اپنے خدا کو لے جاؤ ساتھ میں، بستی خالی کرا دو، اس لیے کہ گزرنے نہیں دیں گے ہمیں یہ لوگ، اور ہیں بڑے تگڑے لوگ ہیں، یہ جبارین ہیں، یہ بہت تگڑے ہیں، ہماری ہمت نہیں پڑ رہی، تم جا کے ان پہ عذاب نازل کرا دو پہلے، اور پھر ہم آ جائیں گے، ان پہ پہلے عذاب نازل کروا دو، چھٹی کرا دو، ہم آتے ہیں اس کے بعد۔ ہم سے ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اس بزدلی کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا تھا تمہارے لیے لکھ دی، پھر بزدلی دکھا رہے ہیں۔ ان کی اس بزدلی کی وجہ سے 40 سال اس کو دور کر دیا اللہ نے، یہ بھی قانون کے مطابق ہے۔ 40 سال میں ایک نئی نسل تیار ہوئی، یہ لوگ غلامی میں پیدا ہوئے تھے، ڈر گئے، وہ جو وہیں پر صحرا میں پیدا ہوئے تھے ڈیزرٹ میں، انہوں نے ڈرنا نہیں سیکھا تھا، ان کے اندر وہ ہمتیں تھیں، یہ تو ختم ہو گئے تھے، بڈھے ہو گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے اگلی 40 سال کے اندر، جن کو یہ نکال کر لائے تھے، اب اگلی نسل تھی، ان کا وہ بستی ان کے چل رہے ہیں، لڑائی ہوئی غالب آئے۔ تو بات یہ ہے کہ 40 سال کی جتنا جو کچھ بھی ہوا سب قانون کے مطابق ہوا، جواب آیا کہ ایسے ایسے کرو، یہ کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے خالی یہ کہا کہ ککڑی یہاں مل جائے تمہیں اور لہسن تمہیں یہاں مل جائے، وہاں سے لینا ہوگا، وہاں سے لینے کے لیے لڑائی بھی ہوگی، وہ لڑیں گے تو تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا، اور تم ہی سر بلند ہو گئے اگر ایمان والے ہو گئے، سب باتیں بتا دی گئیں۔ یہ ہے اصل میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہنا میں قریب ہوں، جواب آتا ہے اُجِیبُ دعوۃ الداعِ، میں تو جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کا، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، ایک دوسری بات ہے ساتھ میں، وہ بھی تو جواب دیں، سن ہی نہیں رہے، جواب کہاں سے دیں گے؟ پہلے تو سننا آئے گا نا، کہا کہ وہ بھی تو جواب دیں۔ اچھا قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ دونوں لفظ